جلسہ آتا ہے، گھوم گھام لیا، کھا لیا، پی لیا، ناشتہ پانی کر لیا، گیا، ختم، جلسہ پہنچ گیا۔ تصور کیجیے آج ہم اللہ کے لیے 2 گھنٹہ نہیں، مسجد میں جب خطبہ ہوتا ہے جمعہ کے دن، تو پبلک کب پہنچتی؟ کچھ نوجوان جانتے جب خطبہ ختم ہونے والا رہتا ہے، وہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ تصور کیجیے آپ، جس اللہ نے آپ کو یہ زندگی دی ہے، اس اللہ کے لیے آپ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ مسجد تک نہیں جا پا رہے، بتائیے جو ایمان ہمیں مسجد تک نہیں پہنچا پا رہی ہے، کیا وہ ایمان ہمیں جنت تک پہنچائے گی؟ تصور کیجئے آپ میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ ہمارا ایمان کتنا کچا ہے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے تو فکر کیسے کریں؟ ہم اس دنیا سے زیادہ آخرت کے بارے میں سوچیں، آخرت کی آیتوں کے بارے میں سوچیں، جنت اور جہنم کی آیتوں کو پڑھیں، علماء کی تقریریں سنیں۔ شارٹ ویڈیو دیکھنے والوں، شارٹ ویڈیو کو چھوڑو، مووی کو چھوڑو، اور 6 گھنٹہ کرکٹ دیکھنے والوں، ان کرکٹ کے اوپر اپنا ٹائم برباد مت کرو۔ ایک گیند دیکھتے رہتا ڈریم 11 پہ، یہ وکٹ اگر گر گیا تو میری ٹیم آگے بڑھ جائے گی، یہ چل گیا تو میرے پیسے زیادہ ہو جائیں گے۔ 6 گھنٹہ ذرا تصور کیجئے میرے بھائیوں، یہ حال ہے اس قوم کا، جس قوم کو رہبر اور رہنما ہونا چاہیے، جس قوم کو دیکھ کر کے دوسری قومیں سوچنی چاہیے۔ ذرا فلسطین کے ان نوجوانوں کو دیکھیے، آج ایک نوجوان لڑ رہا ہے، دوسرا نوجوانوں سے پانی پلا رہا ہے۔ وہاں کی نوجوان لڑکیوں کو ذرا دیکھو، آج نوجوان لڑکیاں بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے، اس کا شوہر لڑ رہا ہے تو بیوی پانی لے کر کے جا رہی ہے، تو پٹا سر سے نیچے گر جاتا ہے اور میڈیا والا اس کی تصویریں کھینچنا چاہتا ہے، یا عورت کہتی ہے، یہ نوجوان لڑکی کہتی ہے، اے میڈیا والے تم اپنے آپ کو روک لو، میری تصویر مت کھینچو، میرے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، میں کل قیامت کے اپنے رب کو کیا چہرہ دکھاؤں گی۔ آج کی لڑکیاں بغیر دوپٹہ کے راستوں میں چلتی ہے اور سوشل میڈیا پہ اپنی تصویریں وائرل کر رہی ہے، ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہے۔ ذرا تصور کرو، فلسطین کی ان بہنوں کو بھی ذرا دیکھو، ان نوجوان لڑکوں کو بھی ذرا دیکھو، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھو، جو چھوٹی سی بہن کو جو مرنے کے قریب ہے، آخری سانس لے رہی ہے، اور ایک چھوٹا سا 7-8 سال کا بچہ کہہ رہا ہے، اے میری بہن پڑھ لا الہ الا اللہ، اے میری بہن کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ وہ مرتے مرتے وہ چھوٹی سی 7-8 سال کی بچی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہی ہے۔ ذرا تصور کرو فلسطین کی ماں نے اپنے بچوں کو کیسی تربیت دے رکھی ہے۔ اور نوجوانوں، آج ہم اپنے گھر آنگنوں کو دیکھیں، باپ بھی بے نمازی تو بیٹا بھی بے نمازی، شوہر بھی نمازی تو بیوی بھی بے نمازی۔ آج ہمارا حال کیا ذرا دیکھ سکتے ہو میرے پیارے ساتھیوں۔ اس فلسطین کا جو یہ حال ہے، جہاں پہ بیت المقدس ہے، جہاں پہ وہ مسجد ہے جہاں پہ جو آدمی زیارت کرنے کا حکم دیا گیا، اگر اس مسجد میں کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو کئی گنا ثواب وہاں پہ دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہمارا یہ حال ہے، ذرا تصور کیجئے ہمارے اوپر اگر مصیبت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کیسے کرے؟ ہم تو اپنے مسجدوں کو ہم نے ویران کر رکھا ہے، اس مسجد کے لیے وہ لڑائی کر رہے ہیں، اور آج ہم کو اتنا آرام ملا ہے، آزادی ملی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم مسجدوں کو ہم آباد نہیں کر رہے۔ تصور کیجئے میرے بھائی، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں مرنے کے بعد تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ مرنے، آخرت کی فکر کیسے کرے؟ مرنے کے بعد پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں ہمیں مرنے کے بعد پورا بدلہ ملے گا۔ اگر میں کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں تو ایسا نہیں کہ میں بچ کے نکل جاؤں گا، ایسا نہیں ہے کہ بچ کے نکل جاؤں گا۔ قیامت کے اللہ تبارک و تعالی انصاف کا ترازو لے کر کیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اے میرے بیٹے تم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو،
زمین میں کہیں بھی رہو، اے میرے بیٹے یاد رکھنا، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو لے کر کے آئے گا قیامت کے دن، اور اللہ رب العالمین اس کو تولے گا ترازو میں، نیکیوں کو بھی تولے گا، برائیوں کو بھی تولے گا۔ اگر یہی آدمی فکر کر لے تو انسان قدم پھونک پھونک کر کے رکھے، اپنی نظر بچا بچا کر کے رکھے، پھونک پھونک کر کے اپنے اپنے قدموں کو رکھے۔ سوچئے اپنے اپنے قدم کو پھونک کر کے آدمی رکھے کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ ذرا سوچئے حضرت بلال کو کالا کلوٹا کہنے والے صحابی کو ذرا دیکھیے، کالا کوئی ہوتا ہے، کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی امیر کوئی غریب، اور کوئی امیر آدمی ہے غریب آدمی بھکمنگے، ہاں فقیر، کوئی کسی کو کہہ دیتا ہے، کوئی کالا کلوٹا کو آدمی کہے کیسا کالا کلوٹا، کیسا دکھنے میں لگ رہا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ حضرت بلال کو ایک صحابی نے اتنا کہہ دیا، ایک کالا کلوٹا ایک کالا کلوٹی کی اولاد۔ حضرت بلال نبی اکرم کے دربار میں پہنچتے اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ کالا اور گورا بھی دیکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کیا اللہ امیر و غریب بھی دیکھتا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ تو کیا دیکھتا ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا اور تقوی دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دھڑکنوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی، ایک صحابی نے مجھے کالا کلوٹا کہہ دیا، حضرت ابو ذر نے کالا کلوٹا کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ تم کالے، تمہارے ماں کالی کالے کلوٹے کی اولاد۔ آپ نے اس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا آئے ابو ذر غفاری، کیا زمانہ جاہلیت کی تمہارے اندر سے وہ ساری چیزیں ختم نہیں ہوئی ہے، وہ چیزیں تمہارے اندر باقی ہے۔ تمہیں معلوم ہے اللہ کے یہاں کوئی کالا گورا نہیں ہے، کوئی امیر و غریب نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کوئی امیر ہے تو جنتی ہے، کوئی غریب ہے تو جہنمی ہے، کوئی کالا ہے تو برا ہے، کوئی گورا ہے تو بہت اچھا ہے۔ اللہ کے یہاں یہ سب کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ لا ان اللہ لا ينظر، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، لا ينظر، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے پیسوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری دولت کو نہیں دیکھتا، اجسامکم، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، بلکہ ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا اور تمہارے عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، عمل کو دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کا کتنا ڈر ہے۔ تم نے اس کو ایسا جملہ بولا ہے کہ اگر تمہاری موت ہو گئی تو تم قیامت کے دن اللہ کے یہاں کیا جواب دو گے؟ کالا کلوٹا تم نے کہا ہے، نبی نے اس کو طرح طرح کی باتیں کہی، وہ آدمی باہر نکلا اور اس صحابی سے اس نے معافی مانگ لی، اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے غلط جملہ بول دیا، اگر میں اسی حال میں مر گیا تو قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا۔ اتنی فکر لوگ کیا کرتے تھے میرے بھائیوں، اپنے عمل کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ آج یہاں سوچتا ہے جو من میں آئے دھاڑا دھڑ بولتا چلا گیا، امام صاحب کو بھی گالے، امام صاحب کو بھی طرح طرح کی باتیں، آج ماں باپ کو بھی غلط بول رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، غلط مت بولو۔ آج ماں باپ کو بھی برا بھلا بولا جا رہا ہے، اپنے بزرگوں کی توہین کی جا رہی ہے، اسلام کا آج مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ حال ہے میرے بھائی، تصور کیجیے، آپ غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، عمل کو دیکھتا ہے۔ غور کیجیے، ایسے ایسے اعمال دنیا میں لوگوں نے کیا، ایسے ایسے اعمال لوگوں نے کیا۔ کئی صحابی کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ کئی صحابیوں کا تو واقعہ نہیں رکھا جا سکتا ہے میرے بھائیوں، کیونکہ دن بھر کا سفر، گاڑی میں آنا اور پھر مجھے نکلنا پڑے گا، ظاہر سے بات 10-12 گھنٹے کوئی آدمی کنٹینیو گاڑی میں رہے، ابھی میں پہنچا، اس کے بعد پھر مجھے نکلنا پڑ جائے گا۔ اتنی رات کو آپ تصور کر سکتے ہیں، اس آدمی ایسی رات اور ایسے پہر میں کوئی آدمی بولتا ہے تو کتنی ہمت اور کتنی
طاقت لا کر کے بولتا ہے وہ خود جانتا ہے. جو ایسے اس وقت تقریر کرتا ہو، دن میں عادت میں کوئی کرتا کوئی بات نہیں، رات میں جاگ کر کے بولنا بہت ٹف ہے. ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا تھا کہ یہ صحابی بہت اچھے ہیں. اگر یہ صحابی رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگے، رات میں اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھنے لگے تو اللہ کی نظر میں اور اچھے ہو جائیں گے. کسی نے اس صحابی سے کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کا نام آج لیا تھا. اچھا، اور آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بہت اچھے ہیں لیکن تہجد کی نماز نہیں پڑھتے. اگر یہ صحابی تہجد کی نماز پڑھنے لگیں گے تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ اچھے اور پیارے ہو جائیں گے. فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا. اس کے بعد اس صحابی نے اپنی زندگی میں کبھی رات میں تہجد کی نماز نہ چھوڑی، تہجد کی نماز کنٹینیو پڑھتے رہے. اس کو آخرت کی فکر تھی کہ اللہ کو جو اچھا لگے گا وہی میں کروں گا. آج ہمیں یہی لگتا ہے کہ بیوی کو جو اچھا لگے، میری گرل فرینڈ کو جو اچھا لگے وہی کرو. اللہ کو کیا کون سے اعمال اچھے لگ رہے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں. مرنے کے بعد کون سے اعمال کام آئیں گے اس کی فکر ذرہ برابر نہیں. آخرت کی فکر کرنی ہو تو ایک اور کام آپ کیجئے. آپ بازار میں روزانہ جاتے ہیں، روز گھومتے ہیں، پورنیہ وغیرہ جانا ہوتا ہوگا. یہاں سے کتنا کلومیٹر ہے؟ 10 کلومیٹر ہوگا. پورنیہ گھومتے ہیں، آپ جاتے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا فَزَرُوهَا، اے لوگوں تم قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو، قبرستان کبھی کبھی چلے جایا کرو. بازاروں میں تو تم جو ہے جایا کرتے ہو، قبرستان جایا کرو. اور جب تم قبرستان جایا کرو گے تو تمہیں قبرستان میں جانے کے بعد تمہیں اپنے بزرگوں کی یاد آئے گی، اپنے دادا کی یاد آئے گی، اپنی دادی کی یاد آئے گی. ہاں، تمہاری ماں کی تمہیں یاد آئے گی، تمہارے ابو کی یاد آئے گی. جو قبروں کے اندر دفن ہے تمہیں تمہارے دوست کی یاد آئے گی. وہ بھی تو ہمارے طرح دنیا میں تھے، وہ بھی گھوما کرتے تھے، وہ بھی تو کھایا کرتے تھے، وہ بھی تو ٹہلا کرتے تھے، وہ بھی تو موج مستی کیا کرتے تھے. لیکن آج وہ دنیا میں نہیں ہے، وہ دنیا میں نہیں ہے، قبر میں چلے گئے. پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. فَذَرُوهَا فَإِنَّ تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ، تمہیں موت زیادہ یاد آئے گی، تمہیں آخرت زیادہ یاد آئے گی، تم آخرت کی زیادہ فکر کرنے لگو گے. میرے پیارے ساتھیوں، تصور کرو اللہ کے نبی نے قبر کی زیارت کرنے کا حکم دیا ہے. قبر کو دیکھ کر کے باقاعدہ تمہیں موت یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی. امیروں، بازاروں کا چکر لگانے والوں، نوجوانوں، شراب کی دکانوں کا چکر لگانے والوں، جوا کے اڈوں میں جانے والوں، اور 6 گھنٹہ تک کرکٹ میچ دیکھنے والوں، کبھی کبھی قبرستان کی زیارت کر لیا کرو. تمہیں موت یاد آئے گی اور تمہیں اپنی آخرت یاد آئے گی کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، پتہ نہیں میرا کیا حشر ہونے والا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آخرت کی فکر کرنی ہے تو ہم آخرت کی فکر اس انداز میں کریں کہ ہم کبھی کبھی قبرستان کی زیارت کریں. آخرت کی فکر کرنی ہو تو ایک کام اور کیجئے. ہم آخرت کی اگر فکر کرنی ہو تو آئے لڑکیوں سنو اور آئے نوجوانوں سنو، اپنے اسلاف کی کہاں، اپنے اسلاف کے کردار کو تم پڑھو. فاطمہ کی سیرت پڑھو میری بہنوں، حضرت خدیجہ کی سیرت پڑھو، حضرت مریم علیہ السلام کی سیرت پڑھو، دیگر صحابیات کی سیرت پڑھو. اے نوجوانوں، تم اپنے
اپنے صحابہ جو نبی اکرم کے صحابہ ان کی سیرت پڑھنے کی کوشش کرو، انہوں نے کیسی زندگی گزاری۔ حضرت عمیر کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کرو، حضرت خبیب کی سیرت کی پڑھنے کی کوشش کرو، حضرت بلال کی سیرت پڑھو، اور بہت سے صحابہ ہیں ان کی سیرت کو تم کو پڑھنا ہوگا۔ جب ان کی سیرت کو پڑھو گے تو تمہیں آخرت کی زیادہ فکر ہوگی۔ حضرت عمیر روزانہ بڑے مہنگی کپڑے پہنا کرتے تھے، بہت ہی زیادہ مہنگے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ حضرت عمیر بہت ہی عمدہ لباس پہنا کرتے تھے، اتنا خوبصورت، اتنا بہترین عطر لگایا کرتے تھے، مکہ میں اس کے جیسا کوئی کپڑا پہننے والا نہ تھا، مکہ میں اس کے جیسا کوئی عطر لگانے والا نہ تھا، اتنا بہترین لباس پہننے والا۔ میرے بھائیو، جب اسلام لاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، جب نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، جب اللہ کا اقرار کر لیتا ہے اور محمد رسول اللہ کو رسول مان لیتا ہے، اس کو معلوم ہو جاتا ہے یہ دنیا چند سالہ کی زندگی ہے، اصل زندگی آنے والی زندگی ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہے، یہ تو امتحان گاہ ہے، یہ تو آزمائش ہے، یہاں جیسا کرو گے مرنے کے بعد اسی کے مطابق زندگی ملے گی۔ جب اس کو معلوم ہو جاتا ہے تو میرے بھائیوں وہ عام سی زندگی گزارنے لگتا ہے، اور جب وہ شہید ہوتا ہے تو میرے بھائیوں ان کا لباس اتنا چھوٹا تھا، ان کی چادر اتنی چھوٹی تھی کہ سب سر ڈھاکا جاتا تھا تو پیر ان کا کھل جایا کرتا تھا، جب پیر ڈھاکا جاتا تھا تو سر ان کا کھل جایا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، اسلام لانے کے بعد انہوں نے دنیا کو ترجیح نہ دے، انہوں نے آخرت کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ اے نوجوانوں اور اے دیوی نگر اور اے مسلمانوں اور یوٹیوب چینل کے ذریعے سے سننے والوں، اس دنیا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، کب ہم اور آپ مر جائیں گے۔ اس وجہ سے آخرت کی فکر کرنے کی کوشش کرو اور آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کرو۔ جلسہ سننے کے لیے آیا کرتے ہو تو جلسہ سننے کے بعد اپنے اندر چینجنگ کرو، بدلاؤ کرو۔ کچھ صحابہ ایسے بھی گزرے ہیں کہ قرآن کی آیت ان کے سامنے پڑھی جاتی تھی، قرآن کی آیت وہ پڑھتے تھے اور اس قرآن کی آیت کے اوپر جب تک عمل نہیں کر لیا کرتے تھے اس آیت سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ ایسے بھی صحابہ گزرے ہیں میرے بھائیوں۔ تصور کیجئے آج ہمارا اور آپ کا حال، پوری رات تقریر سننے کے باوجود ہم نماز کل بھی نہیں پڑھ رہے تھے اور نماز کل بھی نہیں پڑھیں گے، شراب کل پی رہے تھے اور شراب کل پیئیں گے، غلط کام کل کر رہے تھے، تقریر سننے کے بعد بھی غلط کام کر رہے ہیں۔ ہمارا دل کتنا مردہ ہو چکا ہے، کبھی اپنے آپ کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کیجئے کہ ہم واقعی زندہ ہیں کہ مردہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس کے پاس دل ہے لیکن یہ سمجھتا نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھتا نہیں۔ میرے بھائیوں ہم مردہ ہو چکے ہیں، اس قوم کو زندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، غیور مسلمانوں اٹھو، زندہ قوم بنو، خود کو جاگاؤ اور اپنی قوم، خود کو جاگو اور اپنی قوم کو جگاؤ، خود زندہ رہو اور اپنی قوم کو زندہ رکھو۔ اب فلسطین کو دیکھ کر کے افسوس کرتے ہو، اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہو کیونکہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، تو دعا کیا کرو گے؟ میرے بھائیوں ہم آخر میں اس فلسطین کے لیے بھی دعا کریں گے اور ہم اپنے لیے بھی دعا کریں گے کہ رب العالمین ہمیں اس دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کے پر بے شمار ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ہماری بہنوں کے ساتھ، ہماری بیٹیوں کے ساتھ، ہمارے بھائیوں کے ساتھ طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اے اللہ تو غیبی مدد عطا فرما، اے اللہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اے اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اے اللہ تیرے پاس وہ پاور ہے، وہ ہتھیار ہے جو دنیا کی کسی طاقت کے پاس نہیں ہے، کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے۔ اے اللہ تو اپنی غیبی مدد فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر اللہ مدد عطا فرما۔ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ۔